ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے۔ اس کا مفہوم سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی گزشتہ اقوام اور ان کے ساتھیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت کا سامان مہیا فرماتا ہے۔ اس کا مقصد قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خداوند متعال نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی تو اس کی ہدایت و نجات کا سامان مہیا فرمایا تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدا کی مرضیات و نامرضیات کو پہچانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ وہ ان کو حق کی راہ بتانے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور تائید میں اقوام و امم کے واقعات بیان کرنا اور تاریخ ماضی کو دہراتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایت کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلایا، تو خدائے بزرگ و برتر نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی خود اور کبھی قوم کے لیے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ کہلائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی یعنی معجزے کے بعد بھی تکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے انکار پر اڑے رہے تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعات کو آنے والی اقوام کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیجے ان کے بیچ میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے ان کو ہماری آیات، اور ہم اس وقت تک بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اتر آئیں۔ ناظرین، معجزے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ معجزہ لغت میں عاجز کر دینے والے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں، اور اسلام میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آ جائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں۔ اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عادت اللہ جس کو ناموس فطرت بھی کہا جاتا ہے اس کو کاٹنا ممکن ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے، کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزے کی یہ تعبیر کرنا کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہیں، عام عادت اور عادت خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے اس سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں، مثلا آگ جلاتی ہے اور پانی خنکی پہنچاتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں علاقہ پیدا کرنے والے۔ یہ قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے اور سبب اور مسبب کے درمیان رشتے کو کسی شے سے الگ کر دیا ہے، یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا ہے، جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی قسم کی آگ سے نہ جلنا، یا 2-3 انسانوں کے قابل خوراک سے 100 یا 200 انسانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر بھی باقی بچ جانا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں، اس لیے جب یہ اور اسی طرح کی کوئی شے رونما ہوتی ہے یا اس کے وقوع پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قانون قدرت یا عادت اللہ کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عادت عام کے خلاف تو ہوتا ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا، اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح خداوند متعال اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت اور حقانیت کی تصدیق کرتا ہے اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مطیع رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ پس یہ عام قانون قدرت سے جدا ہے۔ رسول اور پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ در حقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں پر ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے، اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی وہ پیغمبر ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر کی زندگی کتاب ہدایت کی موجودگی اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اس کی صداقت پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس کا انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و جمود مانا جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آفتابی صبح سے زیادہ روشن عقلی اور نقلی دلائل کے باوجود عوام کے فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لیے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور سے جلد متاثر ہو جاتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے ان پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوے نبوت کے ساتھ نبی کا یہ عمل بلا شبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے، اور اس کے مظاہرے کے سامنے عاجز و درماندہ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل
حاصل ہے، اس لیے جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔ تب اس مرحلے پر پہنچ کر عاقلین کا یہ کہنا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے بلکہ باطل ہے اور حق تعالیٰ کی صداقت کو جھٹلانا ہے، جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول معجزہ نہ دکھلائے، نبی کی صداقت اس پر موقوف نہیں ہے۔ لیکن اگر منکرین کے مطالبے پر یا خود پیغمبر خدا معجزے کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا اور اس کا انکار صداقت و حقانیت کا انکار اور کفر و جمود کہلائے گا۔ بس ہر خاص و عام کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء اور رسل سے جو معجزات ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے، اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے۔ البتہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کی خارق عادت یا عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کے علاوہ کسی شخص سے اس قسم کی خارج عادت یا عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو، بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت، گفتار و کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعوے نبوت کرتا ہے اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل و براہین کے علاوہ خدا کے نشانات اور معجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے اور بلا ریب اس کا یہ فعل معجزہ ہے۔ ہم نے ابھی کہا ہے کہ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ خدائے بزرگ و برتر کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خداوند بزرگوار کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضے وقت سمجھے تو نبی اور عام و خاص میں دخل اندازی یا در اندازی کر سکے، یہ تو خدا ہی کی مرضی کی بات ہے۔ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضے وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت اور خاص قسم میں داخل ہوں، اور نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔ ناظرین، میدان بدر میں جب 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے پورے لشکر کی آنکھوں میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ یہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے، اور تم نے اے محمد وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھینکی تھی۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا جو ان کے ہاتھ پر انجام پایا تھا اس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دوری اور دشمن کی اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس کے ید قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر فرار ہو گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے، اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ کوئی نشانی یا معجزہ لا سکے۔ بس جب خدا کا حکم آ پہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اے مسلمانوں، تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں ابھی آ جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ناظرین، معجزے سے متعلق یہ بحث اسی شخص کے لیے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدے کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خاص ان کے اپنی ذاتی خاص نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کیے ہیں۔ جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اس لیے رکھی ہے۔ جو شخص اس عقیدے کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت کے ساتھ رکھی ہے، اس لیے یہی رکھا ہے کہ جو اسے چھوئے گا جل جائے گا، لیکن عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے
لیے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں طلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کے خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔ لیکن جو شخص اس بنیاد کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خاص کو اس طرح کے ذاتی خاص مانتا ہے کہ اگر کسی حالت اور کسی وقت بھی اس خاصیت کا اس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسروں کی محتاج ہو، اس کا کوئی خاصا بھی ذاتی اور غیر منافق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔